بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر سے مخاطب ہو کے قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان سے کہہ دیجئے قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وہو الفتاح العلیم۔ پیارے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب ایک دن اکٹھا کرے گا اور پھر وہ حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ کیوں فیصلہ کرے گا؟ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ ہے ہی الفتاح۔ جو الفتاح ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اگر ہم میں سے بھی کوئی بندہ کسی قسم کی کوئی تخلیق کرتا ہے، کوئی پینٹنگ کرتا ہے، کوئی سٹیچنگ کرتا ہے، کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے، تو اس میں اس کی کاریگری، اس کی نفیسی اور اس کا سارا کسب اور ہنر جو ہے نا اس پروڈکٹ میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی کی زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں، اسی کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور صفات کے آثار ہمارے اندر چاروں طرف موجود ہیں۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے یا جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں یا جس طرح کی بھی معاملات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی نام یا صفت کے ساتھ لنک ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ اگر ہم رزق کھا رہے ہیں تو وہ الرزاق سے لنک ہے، اگر ہم کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ البصیر سے لنک ہے، اگر ہم کچھ سن رہے ہیں تو وہ السمیع سے لنک ہے۔ تو اس کی نسبت اس کی مخلوق میں ہے، اس کے ناموں اور اس کی صفات کے آثار اس کی مخلوق میں ظاہر ہیں۔ اور اس سے ایک بڑا بہترین فائدہ جو ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، اس سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلا اگر ہمارے پاس کوئی بھی بندے کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، مثلا یہ جو درخت ہیں یہ دیکھ نہیں سکتے، اگر کسی کے پاس بھی دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو اسے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، تو اسے تو سمجھ نہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی یہ بصیر ہوتا کیا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی سن نہ سکتا ہوتا تو ہمیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، وہ سننے والا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں وہ سن رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ سننا کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم کچھ کھانے پینے کے قابل ہی نہ ہوتے تو ہمیں الرزاق سمجھ نہیں آنا تھا کہ الرزاق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو معاملات، جو کام ہو رہے ہیں اس دنیا کے اندر، یا جو معاملات اس دنیا میں ہو رہے ہیں، اس کی ایک نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور صفات کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے نام اور صفات کے آثار ہیں جو کہ ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا کرے گا اور ہم سب کے درمیان فیصلہ کرے گا انصاف کے ساتھ۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ الفتاح العلیم ہے۔ الفتاح کا جو لفظ ہے اس کے دو بہت بڑے معنی نظر آ رہے ہیں اس میں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، دوسرا معنی یہ ہے وہ کھولنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ کھولنے والا ہے، اس لیے اس نے اپنی تمام مخلوق میں بہت ساری چیزیں کھول دی ہیں۔ سب سے پہلے ہم انسان کی اپنی طرح ذات کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا چیز کھولی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا تو منہ کھل جاتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ منہ بند ہو، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا خبروں میں کہ کچھ بچے پیدا ہوئے ان کا منہ بند تھا تو آپریٹ کر کے اس کا منہ کھولا گیا۔ ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بچے کی آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے، بچہ کیا سماعت صحیح سن رہا ہے، کیا اس کے کان کھلے ہوئے ہیں کہ کان بند ہے۔ جب ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سجدہ باطل الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے اس کے کانوں کو کھول دیا، آنکھوں کو کھول دیا، اس کے منہ کو کھول دیا تاکہ ہم منہ سے کچھ کھا سکیں، ہم آنکھوں کو کھول دیا تاکہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں، اس نے کانوں کو کھول دیا تاکہ ہم اس سے سن سکیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے یہ جو کھول رہا ہے چیزوں کو۔ تو ہماری ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص انعامات میں سے ہے جس نے ہمیں یہ بولنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نا کہ جاؤ فرعون کی طرف، کیونکہ وہ بہت بغاوت کر رہا ہے، اور اس کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ کہ شاید کہ وہ بھی تزکیہ اختیار کر لے،
تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا کی؟ ربی شرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، وَيَسِّرْ لِي امری، میرا معاملہ میرے لیے آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی لکنت بھی کھول دے۔ زبان ہے تو صحیح لیکن میں پراپر بول نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں بھی یہ مشکل ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ علم ہوتا ہے، ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہم وہ بتا نہیں سکتے صحیح طریقے سے، تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ کیوں اللہ کھول دے؟ کیونکہ تو الفتاح ہے، تو کھولنے والا ہے۔ عربی زبان میں جو چابی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مفتاح، مفتاح مطلب ہے کھولنے والی، چابی سے ہم تالا کھولتے ہیں، تو اس چابی سے جب تالا کھلتا ہے تو پھر دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے کہنا ہونا کہ دروازہ کھول دو تو عربی کہتے ہیں افتح الباب، دروازہ کھول دو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے دروازے کھول رہا ہے ہمارے اوپر، کتنی چیزوں کے دروازے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے، سبحان اللہ، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں۔ یہ دروازے اللہ کی رحمت کے، اس کے فضل کے، اس کے کرم کے کون کھولتا ہے؟ اللہ۔ تو ہم یہ ان کے پاس، یہ ڈیریوں والوں کے پاس، بابوں کے پاس، فقیروں کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں؟ اپنی مشکل اور پریشانی میں ان کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ، جو رحمت اللہ تعالیٰ کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں۔ یہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ بچی، میری بچی کا رشتہ ہوتے ہوتے ہٹ گیا، یہ اس نے جادو کر دیا، اس فلانے نے یہ کر دیا، رزق نہیں ہو رہی، دکان صحیح نہیں چل رہی، فلانے نے جادو کر دیا۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے جو اللہ کے کھولے ہوئے دروازے کو بند کر دے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں، آیت کے اگلے حصے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا يُمْسِكْ، جس کو اللہ بند کر دے، فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِ، اس کو کوئی کھولنے والا نہیں اللہ کے بعد۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، کہہ دو کہ فضل جو ہے نا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جب اہل کتاب میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب نبی علیہ السلام آیا کہ تم کو دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے جب وہ نبی تھے، اور جب پیارے محمد، پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہمارے پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام آئے تو ان کے اوپر بھی ایمان لے آئے وہ۔ تو جو عیسائی مسلمان ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سے دگنا اجر کا وعدہ کیا، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا مسلمانوں سے کہ دیکھو ہمیں دگنا اجر ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی سورہ حدید کی آخری آیتوں میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتی، ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو اے ایمان والو، تمہیں بھی اللہ دوہرا اجر دے دے گا۔ جیسے عیسائی مسلمان ہو گئے تو ان کو دوہرا اجر مل رہا ہے، تم کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تمہیں کیسے ملے گا؟ ایمان اور تقوی کی بیس پہ۔ تو ایمان لے آؤ اللہ کی بات، اللہ کے اللہ پر، فرشتوں پر، روز آخرت پر، یہ جو 6 ایمان کے حصے، اس پہ ایمان لے آؤ اور کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، تو کیا ہوگا؟ تمہیں بھی دوہرا اجر مل جائے گا۔ ان کو دوہرا ملا ہے، تمہیں بھی دوہرا مل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کہہ دو کہ فضل سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب فضل اللہ کا ہے، رحمت اللہ کی ہے، تو یہ ہاتھ بھی اللہ کے ہی ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے وہ اللہ کی رحمت۔ اللہ کا فضل کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کی رحمت کسی فقیر، کسی ولی کے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی رحمت کے دروازے کھولتا ہے کیونکہ وہی الفتاح ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی پریشانی آئی ہوئی ہے، کوئی بھی مصیبت آئی ہوئی ہے، تو اس کا حل کسی انسان کے پاس نہیں ہے، کسی ولی، کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کا حل اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیونکہ اللہ کا ان الفضل بید اللہ، اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ ہی کھولنے کا تو ملنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ما وما یمسک
جس کو اللہ روک دے فلا مرسل لہ من بعدی، کوئی اس کو دینے والا نہیں ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ہمارے بدن کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں کھول دی ہمارے اوپر، ہمارے معاملات میں سے کون کون سی چیزیں کھول دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے توبہ کے دروازے کھل گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے ہوئے ہیں جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، جب بڑی بڑی نشانیوں میں سے چند نشانیاں آ گئیں، پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ابھی تو دروازہ کھلا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں، اور شام کو گناہ کرنے والے صبح کو پلٹا، اور صبح کو گناہ کرنے والے شام کو پلٹا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ کے دروازے کھولا ہے۔ ادھر بندہ گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ علم اور رشد کے دروازے کھول دیتا ہے بندے کے اوپر، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے بندے کے اوپر، اپرچونٹیز ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے وہ بندہ مایوس بیٹھا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں اب کوئی نوکری نہیں مل رہی، کوئی رزق نہیں مل رہا، تو یکا تک بندے کو خبر آئی تھی یار فلانی جگہ پہ اپلائی کیا تھا تو مجھے تو آفر لیٹر مل گیا۔ کبھی ہم نے لنک کیا ہے کہ اس کا تعلق الفتاح سے ہے، کیونکہ فتاح نے ہی فتح کیا، یہ اسی لیے کھلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، خود بخود نہیں کھل جاتی چیزیں۔ یہ اپرچونٹیز ہمیں خود بخود نہیں مل جاتی، یہ اپرچونٹیز ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ وہ کمپنی بھی اللہ نے بنائی، اس کمپنی کو رزق بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا وسیع کیا، اس کے اندر ایک ویکینسی بھی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی، وہ جاب کا آپ کو پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لگا۔ آپ نے جب اپلائی کیا تو اس کے اوپر آپ کا رزق لکھا ہوا تھا، وہاں پہ آپ پہنچ گئے۔ تو یہ سارے دروازے جو اللہ تعالیٰ کھول رہا تھا تاکہ آپ حضرت جو ہیں وہاں تک پہنچ جائیں، میرے جیسا مسکین بندہ اس نوکری تک پہنچ جائے۔ کہاں ہم پیدا ہوتے ہیں اور کہاں کہاں جا کے ہم رزق کما رہے ہیں، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھا ہوا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں پتا اس نے کل کیا کرنا ہے، یہ سارا اللہ کے پلان میں ہے۔ ہم تو صرف کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کبھی غور کیا کریں کہ کتنی ہی اپرچونٹیز کے دروازے ہم پر کھل گئے، کتنے ہی 30 سال پہلے 40 سال پہلے ہمارے گھر کے کیا حالات تھے اور اب کیا ہیں۔ 30 سال پہلے 40 سال پہلے ہمارے گھر میں کتنا فرنیچر تھا، اب کتنا فرنیچر ہے۔ پہلے ہمارے گھر میں سائیکل تھا، اب کیا موٹر سائیکل اور گاڑی ہے۔ پہلے کیا تھا اب کیا ہے۔ تو ان نعمتوں کو پہچانے، یہ رزق کے دروازے کس نے کھولے ہیں۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ کو ایسے بھی پکارا کرنا، یا فتاح یا علیم، یا فتاح میرے پہ رزق کے دروازے کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو پکاریں گے، کیونکہ انہی ناموں کے آثار ہیں ہماری چاروں طرف۔ تو جس بندے کا نہ تو اللہ کے ناموں کا اس کو پتہ ہے، نہ اس کو اس کے لنک کا پتہ ہے، وہ تو بیچارہ ایک اندھیر کوٹری میں رہ رہا ہے۔ اس کو تو یہ ساری دنیا ایک اندھیر نگری نظر آ رہی ہے، یہ ظلم اور جبر کا میدان نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے تو یہ دنیا ایک تاریک دنیا ہے، اس کو تو کچھ نہیں پتہ چلنا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو ڈاواں ڈول ہی ہوگا، کبھی تکے مارے گا، یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا، اس کو کوئی پتہ نہیں چلنا یہ بارش کیوں آ گئی، یہ فصل کیوں اگ گئی، یہ زمین سے جو پتا ہے پودا ہے وہ باہر پھٹ کے اس کا دروازہ کیوں کھل گیا، بیج سے گٹلی کیسے نکل آئی، بیج کا منہ کس نے پھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں افرأیتم ما تزرعون افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ کبھی کبھی اس دانے پہ غور کیا جو تم زمین اس کو کون کھولتا ہے۔ فالق الحب والنوى، یہ گٹھلی کو پھاڑنے والا کون ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ بادلوں کو پھاڑنے والا کون ہے جس سے بارش نکل آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین کو پھاڑنے والا کون ہے جس سے نباتات نکل آتی ہے۔ پہاڑوں کو پھاڑنے والا کون ہے جس سے پانی نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل کو کھولنے والا کون ہے۔ کسی کے دل پہ کوئی آپ پہ ترس کھا جاتا ہے، کوئی آپ پہ رحم کر جاتا ہے، اس کے دل کو کس نے کھولا آپ کے لیے، کبھی غور کیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں، ایسے سخت ہوتے ہیں جیسے کوئی جابر اور ظالم شخص ہوتا ہے، پتھروں کی طرح سخت ہوتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم او اشد قسوہ کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں جبکہ اس سے بھی سخت ہو گئے۔ تو جہنمیوں کی کچھ جو نشانیاں ہیں قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم بنائی ہے بہت سارے جنوں اور انسانوں کے لیے، ان کی کچھ نشانیاں ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ دل ٹس سے مس نہیں ہوتے، کبھی وہ سوچتے سمجھتے نہیں۔
تو وہ کیا یہی کہتے سو واٹ، تو کیا ہوا، بارش آ گئی تو کیا ہوا، زمین سے نباتات اگ رہی ہے تو کیا ہوا، ہوتا ہی رہتا ہے، یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ان کو اپنے ارد گرد کے ہونے والے میراکولس ایونٹس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، بالکل کسی قسم کا کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے. وہ کوئی مر گیا، کوئی جی گیا، کوئی رو رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ان کو کوئی سب، ان کو کچھ پتہ نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے وہ دیکھ نہیں رہے، ان کی آنکھوں کی روشنی کھلی نہیں ہے ان کے اوپر، کوئی رشت و ہدایت کے رستے ان کے اوپر کھلے نہیں ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے کان تو ہیں لیکن وہ اسے سن نہیں سکتے، رشد و ہدایت کی کوئی بات سن نہیں سکتے. ایسے ہی جیسے آپ قرآن پکڑیں اور ایک بھینس کے پاس جائیں اور پڑھنا شروع کر دیں، کیا اس کو کوئی اثر ہوگا؟ کوئی اثر نہیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، قیامت کی بات ہو رہی ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سو واٹ، تو کیا ہوا. جیسے جیسے مردہ ہوتے ہیں نا، مردہ دل بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے، نہ ہلتے ہیں نہ جلتے ہیں. تو یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں، کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے، کوئی ترس نہیں ہے، کوئی خیر خواہی نہیں ہے کسی کی. ایک شتر بے مہار کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے جیسے بالکل چپائے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. یہ انعام کی طرح، چپائیوں کی طرح، بل ہم ادل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں؟ اولئک هم الغافلون. یہ غفلت میں ہے، مکمل غفلت میں. صبح اٹھ رہے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھ رہے ہیں، اللہ نے پیدا کر دیا تو کوئی پتہ نہیں کیوں پیدا کر دیا ہے، کہاں مر کے جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، تم کون ہو کوئی پتہ نہیں ہے، کہاں سے آئے ہو کوئی پتہ نہیں ہے، کس نے پیدا کیا کوئی پتہ نہیں ہے، مر کے کہاں جانا ہے کوئی پتہ. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ تو جانوروں کی اور انعام کی زندگی ہے، یہ چپائیوں کی زندگی ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی؟ یا اللہ ہمارا سینہ کھول دے، یا اللہ ہمارے آنکھوں کو کھول دے تاکہ ہمیں حقیقت نظر آنی شروع کر دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع. اے اللہ ہمیں حق کے رستے کھول دے ہمارے اوپر تاکہ ہمیں کچھ نظر آئے. یا اللہ ہمارے کانوں کے اوپر جو یہ غلاف پڑے ہوئے ہیں یہ جی کھول دے، ہمارے کانوں کے پردے، ہمیں چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں. ہمیں یہ توفیق دے دے، یہ توفیق کے دروازے ہمارے پر کھول دے کہ ہمیں کچھ ہدایت کی بات سن لیں اور پھر اس پہ عمل کر لیں. کیونکہ قیامت کے دن جب صاحب نے نظر کہ یبنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ ہم نے اب سن لیا، اب ہم نے جان لیا، ہمیں ذرا ایک چانس اور دینا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب کوئی چانس نہیں ہے، یہ آخری چانس، یہ ہمیں ایک ہی چانس ملا ہے اور یہ آخری چانس ہے، یہ پہلا اور آخری چانس ہے. اس لیے اپنے دلوں کے پردوں کو کھولیں، اپنی آنکھوں کے پردوں کو کھولیں اور اپنے کانوں کے پردوں کو کھولیں تاکہ یہ چیزوں کی حقیقتیں ہمیں سمجھ آئیں. ہم یہ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. اور اگر یہ پھر بھی نہیں کھل رہے تو اس سے دعا کریں الفتاح سے، او فتاح ہمارے اوپر یہ سارے رستے کھول دے. وہی کھولے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. جب اللہ یہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو ہماری آنکھیں بھی کام کرنا شروع کر دیں گی، ہمارے کام بھی کام کرنا شروع کر دیں گے، ہمارے دل بھی کام کرنا شروع کر دیں گے. یہ مردہ زندگی سے ہم کھلے گے. بعض تو سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ سارے انسان مرے ہوئے ہیں، بے شمار انسان مرے ہوئے ہیں، یہ تب جاگیں گے جب یہ فوت ہوئے، تب ان کی آنکھیں کھلنی ہیں، اور اس وقت تو بہت لیٹ ہو جانا. تو یہ تو ہمارا زندگی کا معاملہ ہے کہ ہمارے کیا کون سی چیزیں ہمارے اوپر بند ہیں اور کون سی چیزیں کھلی ہوئی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی نے چوری کر لی اور وہ چوری پتہ نہیں چل رہی، کھرا نکالتے پتہ چلا فلانے بندے نے کھولا، وہ پتہ چور پکڑا گیا. ایک بندہ گناہ کر رہا تھا، چوری کر رہا ہے، ایک بندہ چور پکڑا، عمر کے زمانے میں پکڑا گیا تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ میں نے تو چوری کی نہیں، میں نے تو پہلی دفعہ چوری کی ہے. تو عمر نے اس کو مارا. کہا اگر تم نے صرف پہلی دفعہ چوری کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی ہمیں توفیق نہ پکڑنے کی. ہم تمہارے تک پہنچ چکے ہیں، اس کا مطلب یہ تم یہ بار بار چوری کر رہے تھے. یعنی کہ انسان بار بار گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کا کھول دیتے ہیں کہ پکڑ لو اس کو.
اللہ تعالیٰ پردے ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ الساتر بھی ہے، وہ پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں، پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور بندہ سمجھتا میں تو بڑا سمارٹ ہوں، میں رشوت لے رہا ہوں کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میں تو ظلم کر رہا ہوں کسی کو پتہ نہیں چل رہا. اور جب الفتاح کھولے گا نا تو سب کے سامنے پھر بندہ ذلیل ہوتا ہے، سب کے سامنے. یہ کبھی وہ سیاستدان کو پتہ چل جاتا ہے اس کے فلانے ایسٹ جو ہے نا یہ باہر کے ملک سے باہر ہو گئے ہیں، کبھی فلانے کا کیس نکل آتا ہے، کبھی فلانے کا کیس نکل آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ فلانے بندے نے اصل میں قتل کیا تھا، وہ ساری چیز بندہ جاتا ہے اوہ ہو یہ تو یہ تھا پتہ. تو چھپے ہوئے راز کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے تو ہمیں چیزوں کو پتہ. کئی دفعہ ہمیں لوگوں کی حقیقتیں سمجھ آ جاتی ہیں. جو ہمارا بڑا سجن اور بڑا ساتھی بنا پھرتا تھا اصل میں تو وہ بڑا مکار شخص تھا، تو اس کے اوپر ہمارے اوپر حقیقت کھل جاتی ہے. وَلَا يَحْلِفَنَّهُ فِي لَحْنِ الْقَوْمِ، کون منافق ہے اور کون دوسرا ہمیں نہیں پتہ، دلوں میں حال ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ رستہ کھول دیتا ہے، ہمیں پتہ جاتا ہے یہ تو منافق ہے. کئی دفعہ ہمارے پر مصیبت آتی ہے تو ہمیں بہت سے لوگوں کے حالات کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے خلاف ہے. لوگوں کے حالات کئی دفعہ ہمارے اوپر سمجھ آ جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. کئی دفعہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا یار فلانا بندہ مسکین ہے کہ غریب ہے کہ امیر ہے، تو کئی دفعہ کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے تو اللہ ہمیں بتاتا ہے ہو یار یہ تو بیچارہ بڑا مسکین تھا، تو وہ ہمیں ہمارے اوپر وہ حقیقت کھل جاتی ہے. یہ حقیقتیں کھولنے والا، یہ راز کھولنے والا، جب ایک بندہ ایک لمٹ کراس کرتا ہے تو اس کا راز کھل جاتا ہے. اگر ہم کوئی چوری چھپے کوئی گناہ کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ وہ کھولنے والا وہ راز کھول نہیں سکتا، وہ پوری طرح قادر ہے کھول دے، کیونکہ وہ اساتر ہے، وہ پردہ ڈال رہا ہے. لیکن جب ہم ایک لمٹ کراس کرتے ہیں تو وہ یہ جب کھول دے گا تو ہمارے حالات سارے انسانوں کے سامنے آ جائیں گے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو بنی ہے وہ کیسی وائرل ہو جاتی ہے، ساری دنیا میں اس کے حالات سامنے جاتے ہیں، اصل میں تو یہ بندہ ہے، کھل جاتی چیز. تو کبھی ان چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں کہ جو ہمارے ارد گرد حالات ہو رہے ہیں یہ کیسے الفتاح کی طرف جا رہے ہیں. اس نے قیامت کے نام کو، قیامت کو بھی الفتاح کہا کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہے، کیونکہ الفتاح کا دوسرا مطلب فیصلہ کرنے والا بھی ہے. ایک تو اس کا مطلب کھولنے والا ہے اور ایک اس کا مطلب فیصلہ کرنے والا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا، سورۃ سجدہ کی آیت ہے، آخر میں آ رہی ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ تم سے کہتے ہیں کافر لوگ کہ وہ یوم الفتح کب آئے گا، وہ فتح کا دن کب آئے گا. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ، کہہ دو کہ وہ جو فتح کا دن ہوگا اس دن کافروں کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، وہ فیصلے کا دن ہے اور اس وقت ان کو مہلت بھی کوئی نہیں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نہ صرف آخرت میں آخرت کے دن کو اس نے فتح کا دن کہا ہے، بلکہ کل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان. نہ صرف وہ یوم الفتح ہے بلکہ وہ فیصلے کا دن بھی ہے. اللہ تعالیٰ باقاعدہ فیصلہ کرے گا بھی، یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اس میں فیصلے ہونے بھی ہیں. اس لیے آج جو ظلم اور جبر کر رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ یہ تو گیا میں گیا رات گئی بات گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلے کا دن آنا ہے اور باقاعدہ فیصلہ ہونا ہے. ہر ایک کو جس کا حق مارا ہے وہ دینا پڑے گا، ہر حال میں دینا پڑے گا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے اب یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. سبحان اللہ. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، اب اس کے دروازے کھل رہے ہیں، جنت کے دروازے. تو یہ جنت کے دروازے بھی کون کھول رہا ہے؟ یہ اللہ کھول رہا ہے. فتحت ابوابها، اس کے دروازے کھل رہے ہیں. تو یہ فتح بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب مکہ فتح ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح دی. تو یہ جو فتح تھی، یہ یوم الفتح کا دن جو تھا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. سورت قرآن کی سورت کا ایک نام بھی الفتح ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر ہمارے زبان میں لکنت ہے، ہم کچھ حق کی بات بول نہیں سک رہے، جہاں پہ چپ رہنا ہے وہاں پہ چپ نہیں رہ رہے، جہاں پہ بولنا ہے وہاں پہ بول نہیں سک رہے، جو دیکھنا ہے وہ دیکھ نہیں سک رہے، جو سننا ہے وہ سن نہیں پا رہے، جو چیزیں ہمیں نظر آنی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی، جو راز ہمارے پہ پوشیدہ ہیں وہ پتہ نہیں چل رہے. کسی نے چوری کر لی پتہ نہیں چل رہا وہ کس نے کی ہے، کوئی قتل ہو گیا پتہ نہیں چلا قاتل کون ہے. تو الفتاح سے مانگا کرے. اگر سینے میں گھٹن ہو رہی ہے، رحم کم ہے، سختی ہے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، کیونکہ وہ الفتاح ہے. اس سے دعا کریں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اسی الفتاح کی طرف سے ہی یہ ساری چیزیں کھلیں گی. تو وہ کھولنے والا ہے.
उसी के पास रिज़्क़ के दरवाजे हैं, उसी के पास रहमत के दरवाजे हैं, उसी के पास तौबा के दरवाजे हैं। वो वही खोलेगा और कोई नहीं खोल सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल-फत्ताह को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें अल-फत्ताह से वो सारी चीज़ें लेने की तौफीक दे जो रास्ते हमें खोलना चाहते हैं, जो चीज़ें हम अपने ऊपर खोलना चाहते हैं। हम अपने फत्ताह से वो तौफीक मांगते हैं, या अल्लाह हमें वो तौफीक दे कि हम वो तेरे दरवाजे खोलने में कामयाब हुए, क्योंकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।